سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اسلام افق عالم پہ بلند چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ اس نے نظام کائنات کو فطرت کے مطابق کرنے کا پیغام دیا ہے، کچھ اصول متعارف کروائے ہیں جن کا معنی، مقصد اور خالصتاً پیغام یہ ہے کہ کائنات کو ایک توازن کے ساتھ رکھا جائے۔ وہ توازن پسندید کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اس نے کائنات میں یہی تو نظام نافذ کیا ہے۔ فرمایا سورہ رحمان میں اس نے کہ توازن قائم کرو اور برابری، بیلنس کا نظام کائنات میں ہے، اسی کو لے کے چلو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس نے کئی مرتبہ اشارتاً کنایتاً واضحتاً یہ بات کہہ دی کہ توازن بگاڑو نہیں، بیلنس بگاڑو نہیں، میزان کو قائم رکھنے کا حکم اس کا ایسا حکم ہے کہ جو عالمی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب لوگ دنیا میں خلط ملط ہو جاتے ہیں تو دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ ان سے کہتے ہیں یار تم تو دنیا دار ہو گئے۔ پھر دوسرے لوگ ایسے ہیں جو دین میں بے انتہا دلچسپی لیتے ہیں مگر دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کہاں کس مسلمان، کس انسان کس مسئلے پہ الجھا ہوا ہے، کس کو کہاں ضرورت ہے۔ ایسی نمازیں، ایسی عبادات، ایسے اذکار جو آپ کو امور اسلامی سے دور رکھیں، امور اسلامی میں اپنی معاونت اور کردار کرنے سے دور رکھیں، سوالیہ نشان کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں تک کہ سورہ جمعہ میں جس کا ہم بارہا ذکر کرتے ہیں، نماز کے لیے جب بلایا گیا، آواز دی گئی کہ اے مسلمانوں، جب جمعے کا وقت ہو، جمعے کی نماز ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، آؤ، دوڑے آؤ، چلے آؤ، الی ذکر اللہ، نماز کی طرف۔ مگر دیکھیے اس کا بھی ایک توازن، ایک بیلنس قائم کیا گیا۔ نماز کے احکامات، آداب سب بیان کر دیے گئے، مگر جیسے ہی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز قائم ہو جائے، ادا ہو جائے تو فَانتَشِرُوا، منتشر ہو جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ، آرام نہیں کرو۔ فقط دینداری میں ایسے نہ ملوث ہو جاؤ کہ تمہیں امور دنیا کی خبر ہی نہ ہو، کسب حلال سے غافل ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل۔ اب اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بھی منتشر ہونا پڑے گا۔ آج کی نشریات اسی منتشر ہونے کے حوالے سے ہے، اور آج میں نے آپ کو بتانا ہے کیونکہ تاریخ میں اس چیز سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اگر آپ اقوام عالم اور اخبار عالم سے بے پرواہ ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں، تو نقصان امت مسلمہ کا ہی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تاریخی طور پہ جہاں ہم دنیا میں حلوے مانڈے کھانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں اس وقت کشمیر کے ایک حصے، بلکہ ہندوستان جس کو اپنا حصہ کہتا ہے، اب میں وہاں چلا جاتا ہوں جہاں ہندوستان نے اپنی تاریخی مقامات کو آیودھا کا نام دیا ہے، جہاں پہ اس نے کہا کہ یہ رام مندر تھا، رام بھونی تھی، جہاں پہ ایک بابری مسجد ہوا کرتی تھی جو میر باقی صاحب نے بنوائی تھی 1528 میں۔ اس کو گرانے، تباہ کرنے کے بعد آج ہندوستان میں 3 سال بعد ہوئے اس انوگریشن یا فاؤنڈیشن کے بعد آج وہاں پہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے حلوہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ رام کا مندر بنا دیا گیا۔ اس کی انوگریشن کرنی ہے، پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور 1.5 لاکھ لوگوں کے حلوے مانڈے تیار ہو رہے ہیں۔ آپ لگے رہے حلوے میں، آپ اپنے حلوے مانڈے کھائیں، اور یہاں پہ عالم اسلام بابری مسجد کے گر جانے کے بعد، جو کہ مسجد کے اس حکم میں شامل ہے کہ ایک مرتبہ جہاں مسجد قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، وہاں گر جانا، گرا دینا، اور وہ بھی اس ظلم اور بربریت کے ساتھ کہ اب اس جگہ پر مندر بن رہا ہے، مندر، رام مندر، اور وہاں پہ کچھ کم لوگوں کی تعداد میں لوگ نہیں آ رہے، 1.5 لاکھ لوگ اس بار جمع ہو رہے ہیں عبادت کے لیے، جو ان کا طریقہ کار ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب یہ کورٹ میں فیصلہ گیا تو 5 ججز نے بھارت کے رام مندر کے حق میں اور بابری مسجد کے گرانے کے فیصلے کو قائم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا تھا۔ لہٰذا پھر شاہ کی وفاداری اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے نا۔
آپ کو یعنی ان 5 ججز کو بھی دعوت نامہ آیا ہے، یہ بھی اس پوجا پاٹ میں شامل ہوں گے، یہ بھی شامل ہوں گے، ان میں کوئی مسلم بھی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، 9 غیر مسلم بھی ہے، مگر یہ سب 5 مہمان خصوصی ہوں گے رام مندر کی ایودھیا کی اس سرحد میں۔ اب آپ کہیں گے جی وہ مسجد کہاں گئی اور مسجد کا کیا ہوا؟ یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کورٹ نے مسجد والوں یعنی اہلیان اسلام کو دل رکھنے کے لیے اور ان کی اپنی خواہش کے اوپر، ان کے فیصلے کے ہار جانے کے اوپر، ان کو 25 کلومیٹر دور ایودھیا سے ایک زمین لے کے دی، فنڈز بھی دیے اور کہا کہ جب رام مندر بن رہا ہے تو آپ اپنی مسجد بنائیں۔ بتائیں بھلا مسجد کا نام کیا رکھیں گے؟ انہوں نے کہا مسجد کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام سے مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی بنائیں، فنڈ بھی آپ کے پاس، زمین بھی آپ کے پاس، بس رام مندر یعنی پرانی بابری مسجد سے 25 کلومیٹر دور جا کے ایودھیا سے باہر جا کے آپ نے یہ مسجد بنانی ہے۔ تو جو 3 سال پہلے فنڈ آ گئے، 3 سال پہلے زمین مل گئی، 2020 میں بیک وقت جہاں پہ رام کی جنم بھومی کی مسجد کو ہٹا کر مندر کی انوگریشن یا فاؤنڈیشن کر دی گئی، پہلا پتھر توڑ دیا گیا، وہاں آج 3 سال بعد بھی ایک پتھر نہیں رکھا جا سکا محمد بن عبداللہ مسجد کا 25 کلومیٹر دور بابری مسجد سے۔ لیجئے 3 سال میں وہ مندر کھڑا ہو گیا، تیار ہو گیا، 1.5 لاکھ لوگوں کے حلوے آج تیار ہو رہے ہیں، لوگوں میں بانٹے جائیں گے، پرارتھنا ہوگی، اور 3 سال بعد بھی اہلیان اسلام ملی ہوئی زمین، خیرات میں ملی ہوئی زمین اور بھیک میں ملے ہوئے پیسوں کے باوجود مسجد نہیں بنا سکے۔ مسجد بنانا دور کی بات، فاؤنڈیشن پہلی اینٹ نہیں رکھ سکے، اور کہنا کیا تھا؟ کورٹ میں انہوں نے جمع کروایا ہوا ہے، حضور والا ہم تو یہاں پر ایسی مسجد بنائیں گے جو 21 فیٹ اونچی اور 36 فیٹ وائڈ قرآن مجید کو رکھنے والی جگہ ہوگی۔ دنیا میں اتنا بڑا قرآن شریف کہیں نہیں رکھا ہوگا جتنا محمد بن عبداللہ مسجد میں رکھا ہوگا، جو بابری مسجد کی ریپلیسمنٹ میں ہندوستان میں بنائی جائے گی۔ مگر کہاں؟ یہ دیکھ لیں آپ۔ تو آج میری صرف گزارش یہ ہے کہ ہم نے عالم اسلام کے اوپر، خاص طور سے اقوام عالم کے اوپر نگاہ دوڑانی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ سارے مقدمے رکھنے ہیں اور میں نے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ احساس دلاؤں، ورنہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم مقبق۔ نغموں کے تلاطم کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ اچھا، یہ مزے کی بات اگر آپ کو ہضم نہ ہوئی ہو تو میں آپ کو دوسری خبر بھی دے دوں۔ نیٹو اب تک کی اس دہائی کی سب سے بڑی جنگی پریکٹس کر رہا ہے اسی ہفتے۔ نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں وہ تمام اقوام شامل ہیں کہ جنہوں نے اس وقت فلسطین کے مسئلے کے اوپر اسلحہ اٹھایا مگر اسرائیل کے حق میں، جنہوں نے یوکرین کے مسئلے پہ رشیا سے ٹکر لی مگر یوکرین کے حق میں رشیا کی مخالفت میں۔ اور یہ مذاق بات نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کے مسئلے کے پیش نظر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس خطے میں جہاں ایران پاکستان میزائل کھیل رہے ہیں، اس خطے میں جہاں ایران اور سعودیہ فتوے کھیل رہے ہیں، اس خطے میں جہاں امارات میں اسرائیل کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس خطے میں جہاں مصر نے فلسطین کے اوپر دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اس خطے میں کہ جب پاس ہی جارڈن کوئی امداد نہیں دے سکتا، اس خطے میں کہ جہاں سیریا اور لبنان اپنے مسئلے میں بند ہوئے ہوئے ہیں، اس خطے میں کہ جب وہ یمن میں ہوتی ریڈ سی کے اوپر مجاہد بن کے کھڑے ہوئے اور ان کے اوپر گولے بارود امریکی گرا رہے ہیں، ایک اور پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ اور ابھی بھی اگر آپ کا دل نہیں بھرا ہو تو میں نے اقوام عالم پہ نگاہ دوڑاتے ہوئے آج تیسری خبر بھی آپ کو سنانی ہے۔ جارجیا، یا ان کی زبان میں گیورگیا، اٹالین پرائم منسٹر نے کہا کہ نو پلیس فار اسلام ان یورپ۔ یہ آج کی خبر ہے۔ اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے یورپ میں۔ ہماری ویلیوز، اسلام اینڈ آور ویلیوز ہیو کمپیٹیبلٹی ایشوز، ہماری بنتی نہیں ہے اسلام کے ساتھ، ہماری ویلیوز الگ ہیں اور اسلام کے معاملات الگ ہیں، لہٰذا ہمارے پاس اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اٹالین پرائم منسٹر کا کہنا ہے، حالیہ بیان ہے۔ اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں میں، یہ ہے مسلمانوں کی اس وقت کی حالت، یہ ہے اس وقت کرنٹ سٹینڈنگز۔ اور اس کے بعد اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں قصیدے پڑھوں، فضائل پڑھوں
اور میں آپ کو سناؤں کہ کیا عالم اسلام میں ہم لوگ چھائے ہوئے ہیں، اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں، فتووں پہ فتوے بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، جماعت کے اندر جماعت، جماعت کے اندر جماعت، جماعت کے اندر جماعت، ایک منہ پہ پڑے جماعت. یہ حالت ہم نے لگا رکھی ہے. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے. اس کے اوپر نوا کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ بریک پہ جا کے واپسی آئیں خبر کے ساتھ اور پیش رفت کے ساتھ، اور اس کے بعد علماء اسلام سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور بھی میرے پاس اس طرح کی خبریں ہیں، میں نے آج سب پہ نگاہ دوڑانی، خاص طور سے فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات. الف لام میم جاری و ساری ہے. خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مختلف خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں اقوام عالم کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے، اور پھر آج اظہار ان خبروں کو میں نے آپ کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے سامنے بھی رکھنا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے انتہائی پیارے عمدہ نفیس عالم دین. آپ جامعۃ الصفا کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں. بہت پیارے آدمی ہیں. مفتی محمد زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب، میں نے آپ سے آج ظاہر فلسطین کے مسئلے کے اوپر، اور پھر یہ دیکھیے ساؤتھ افریقہ آگے بڑھ گیا ہے. ساؤتھ افریقہ نے قرارداد پیش کر دی ہے. ساؤتھ افریقہ یہ وہی ملک ہے کہ جہاں نیلسن منڈیلا پیدا ہوا تھا. نیلسن منڈیلا نے آواز اٹھائی تھی اور اس امریکہ نے نیلسن منڈیلا کے اوپر پابندیاں لگائی تھیں. یہ وہی ملک ہے کہ جس میں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ میں نے قائد اعظم سے بہت سیکھا ہے. پھر پیچھے اس نے کہا جیل میں اگر امام حسین کو نہ سنتا نہ پڑھتا تو میں سرنڈر کر دیتا. میں 27-28 سال بعد آج ساؤتھ افریقہ یہ مسلم ممالک میں سے تو نہیں آتا. یہ کیا اس کا بیانیہ ہے؟ یہ ہمت دکھا رہا ہے، باقی لوگ کھڑے ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی فرمائی. یہ بھی تاریخ کا ایک عجیب باب ہے، اور مورخ لکھے گا اور مستقبل کا مسلمان اور مومن اس کو پڑھے گا، اور وہ یقینی طور پر حیرت زدہ رہ جائے گا کہ جب 25,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہی کی سرزمین پر کاٹ مارا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور جہاں 12,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے، جہاں مساجد کے ساتھ ساتھ چرچ بھی منہدم کر دیے گئے، اور جہاں پر بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو نہیں بخشا گیا، حتیٰ کہ نقل مکانی کرنے والے، پناہ گزینی اختیار کرنے والے، اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال کے اندر، انکیوبیٹر کے اندر شیر خار جو بچے پڑے ہوئے تھے ان کو سانس تک نہیں لینے دیا گیا. چھتیں گرا دی گئیں، ہسپتال منہدم کر دیے گئے، مساجد کی چھتیں گرا دی گئی، نمازیوں کو قتل کر دیا گیا. تو ایسے کے اندر اگر عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو کسی عرب ملک کو توفیق نہ ہوئی، کسی مسلم ملک کو توفیق نہ ہوئی. یہ جو 57 اسلامی ممالک ہم کہتے ہیں، یہ جو ہم 1.5 ارب مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے کسی کو ہمت، طاقت اور توفیق نہ ہوئی. ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا، اور ساؤتھ افریقہ کے غیر مسلم وکلاء کھڑے ہوئے. ان وکلاء میں انہوں نے انگلینڈ کے وکیلوں کو بھی ہائر کیا ہے، ان کے مقامی بھی، اور یورپ کے وکلاء کو بھی ہائر کیا، اور ٹاپ کلاس وکلاء کو ہائر کر کے عالمی عدالت انصاف کے اندر وہ اسرائیلی نسل کشی کے خلاف اپنا بیانیہ پیش کر چکے. اور پچھلے جمعے ان کے دلائل مکمل ہوئے. میں اویس ربانی بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیئرنگ، ایک تو ہمارے ہاں ہیئرنگ چلتی رہتی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ پاکستان کی عدالتوں کی، لیکن وہ ہیئرنگ ہے اصل جہاں مسلمانوں کے قتل عام کا بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے. اور غیر مسلم وکلاء نے جس طریقے سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر ویڈیوز پیش کی، ججوں کے سامنے دلائل پیش کیے، جغرافک راستے دکھا دکھا کر بی بی سی کے عربی رپورٹر کے احوال پیش کیے، وہاں پر ان کو تصاویر دکھائیں، پھر وہاں پر ان کو خطہ ارضی نقشوں کی مدد سے سکھایا، سمجھایا. جج بھی حیران رہ گئے، غیر مسلم جج بھی کئی دفعہ ششدر رہ گئے، کئی ججوں کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی دیکھے گئے. اور پھر اسرائیل آج اس کا یہ جواب دے رہا ہے کہ جناب یہ نسل کشی کی اصطلاح کو اس وقت ساؤتھ افریقی وکلاء بطور ہتھیار کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب ہم التجا یہ کر رہے ہیں، رونا ہم یہ رو رہے ہیں، خدارا کسی مسلم کنٹری کو تو اس کی توفیق نہیں ہوئی. ساؤتھ افریقہ کے جو غیر مسلم وکلاء نے جو بیانیہ پیش کیا ہے، کم از کم مسلم ممالک کی وزارت خارجہ کے اہلکاروں کو،
کم از کم مسلم اشرافیہ کو، کم از کم مسلم حکمرانوں کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے. کم از کم ہم آج اسرائیل کے بیانیے کے خلاف ان غیر مسلم ساؤتھ افریقی وکلاء کا ساتھ دینے کے لیے تو کھڑے ہو جائیں. کم از کم ہم اس نیریٹو کو تو دنیا کے سامنے پیش کریں. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان غیر مسلم ساؤتھ افریقی وکلاء کو جنہوں نے ویسٹ کے چہرے سے وومن رائٹس، ہیومن رائٹس کا خود ساختہ لبادہ کھینچ ڈالا ہے اور انسانیت کے سامنے اسرائیل کا مکروہ، کبھی بدترین، درندگی پر مشتمل سفاک چہرہ دکھا دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو سانس نہیں لینے دیتے، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو قتل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوڑھوں پر بمباریاں کی ہیں. اور پھر وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہم نے تو دلائل پیش کر دیے، یہ اسرائیلی جو وکلاء ہیں یہ ہمیں حماس کے خلاف بھاشن نہ دیں، یہ بتائیں کہ کیا حماس نے یا فلسطینی مسلمانوں نے کسی یہودی عورت کو قتل کیا ہے، واہ واہ. کسی یہودی راہب کو قتل کیا ہے، کسی یہودی بچے کو قتل کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے ساؤتھ افریقی وکلاء کہہ رہے ہیں اسرائیلی وکلاء کو ہمیں دکھاؤ کہاں پر مسلمانوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک طاقتور نیریٹو انہوں نے پیش کیا ہے، ایک اسٹرانگ نیریٹو پیش کیا ہے اور ایک انتہائی مضبوط اور پختہ، پائیدار اور مستحکم بیانیہ انسانیت کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے. اور اسرائیل کے چہرے سے یہ سفاک چہرہ ہے، مکروہ چہرہ ہے، گندے لوگ ہیں، کبھی اور گھٹیا لوگ ہیں جو بچوں کو نہیں زندہ رہنے دیتے. آج ساؤتھ افریقہ کے عیسائی وکلاء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے چہرے کی یہ نقابیں اتار کر کے باہر پھینکی ہیں اور ان کا حقیقی چہرہ پوری دنیا انسانیت کو سامنے لا کر کے دکھایا ہے. پوری دنیا انسانیت کو سامنے لا کر دکھایا ہے. مفتی محمد زبیر صاحب نے اس وقت عالم اسلام کے ان نام نہاد نمائندگان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کیا بے حسی کا مظاہرہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ غیر مسلم ملک کی حیثیت سے اسلامی بلکہ انسانی وقار کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا ہے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بجائے یہ کہ کوئی عالم اسلام میں سے ملک کھڑا ہوتا. اب اس کے دفاع میں اور اس کی سپورٹ میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب دل کرتا ہے میں آپ کے سینے سے لگ کے اور آپ کے سامنے امت مسلمہ کے غم سناؤں، ہم دونوں نوحہ کناں ہو جائیں. ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج اس تاریخ کی یاد میں، یعنی 22 جنوری اور پھر اس سے آگے جنوری کے اس ہفتے میں کیا ہو رہا ہے. بابری مسجد آپ کو یاد ہوگا 1528 میں میر باقی صاحب نے، مغلوں نے وہاں جب تعمیر ہوئی تھی پھر اس کو گرا دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے، اور پھر کورٹ نے، انڈین کورٹ میں 2020 میں اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہوا ہے، یہاں پر اب رام مندر بنایا جائے گا. مگر مسلم جو وہاں کے موجود تھے آیودھا کے، ان کو کہا گیا 25 کلومیٹر دور تم اپنی مسجد بنا لو. انہوں نے نام بھی رکھا، مسجد کی کمیٹی بھی بن گئی، محمد بن عبداللہ نام تھا اس مسجد کا جس کو بننا تھا. 2020 میں اس کی فاؤنڈیشن ہونی تھی. اسی وقت میں 2020 میں رام مندر کی بھی فاؤنڈیشن لی گئی. آج رام مندر بن کے کھڑا ہو گیا ہے. آج وہاں پر 1.5 لاکھ لوگوں کو بلایا گیا ہے، حلوے پکائے گئے ہیں 7 سے 8 ہزار ٹن کے. پرائم منسٹر مودی خود لے جا رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی کابینہ کو، اور وہاں پر آج پوجا پاٹ ہوگی. یعنی ایک زمانے بعد، سمجھ لیں کہ 500 سال بعد ایک مندر کی صورت میں اس کے بعد. لیکن مسجد نہیں بنی، لیکن مسجد کی اب تک فاؤنڈیشن بھی نہیں رکھی گئی. زمین، کوئی پتھر، کوئی اینٹ ہی رکھی گئی. یہ ہمارا عالم اسلام میں اس وقت کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا. یہ شکوہ کس کے سامنے رکھا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. OIC اور عالم اسلام کے حکمرانوں کے اوپر ان کے چہرے پر، ان کے منہ پر زبردست تماچا ہے. اور خاص طور پر اس موقع پر ہمارے عرب ملکوں کو ضرور دیکھنا چاہیے جو آئے دن مودی کی ہندو توا سرکار سے اپنی محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بار بار ہمیں یہ بھاشن دیا جاتا ہے کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، معیشت ہے، بس معاشی سطح پر تعلقات استوار ہونے چاہیے. اگر صرف اور صرف معیشت ہی انسانیت کے لیے بقا اور فلاح کا ذریعہ ہے تو پھر یہ جو 1.5 ارب مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کی جو مساجد ہیں، ان کے شاعر اسلام کا جو تحفظ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے بدن کے اندر نبوی روح دراصل امت مسلمہ کی حیات جاویدانی کا ذریعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری انسانیت اور ہماری زندگی اور ہماری بقا نبوی تہذیب اور ثقافت کے اندر چھپی ہوئی ہے. مساجد، مدارس اور خانقاہ یہ مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کی گارنٹی ہے اور مسلمانوں کی ایمانی انشورنس پالیسی ہے. آج مسجد نہیں بن سکی اور مسجد کے اوپر
جو منظر بنائے جا رہے ہیں، اور خود اب تو امریکہ کی رپورٹس کئی دفعہ آ چکی ہیں، برطانیہ کی رپورٹس کئی دفعہ آ چکی ہیں، وہاں کے تھنک ٹینک یہ کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکے ہیں، وہاں کی پارلیمانٹ کے اندر یہ کئی دفعہ رپورٹیں آ چکی ہیں کہ انڈیا اس وقت اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور انڈیا مسلمانوں کے حقوق تلف کر رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دبئی بھی ذرا اس کے اوپر آواز اٹھائے نا، جی ذرا اس کے اوپر سعودی عرب بھی آواز اٹھائے، جی اور پاکستان کی وزارت خارجہ بھی ذرا اس پر اسٹرانگ موقف دے، اور جی مسلمانوں کے اندر سے یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ پھر جی خاص طور پر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس ہندو توا مودی کی متعصب سرکار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، جی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، مساجد کے تحفظ کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے خود اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے موجودہ ہندو توا مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہوں، احتجاج بھی کریں، پرامن احتجاج سے آگے بڑھیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہاں کی تمام مسلم کمیونٹی کو بھی متحد ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری عرب لیگ، OIC اور مسلم حکومتوں کی ہے کہ وہ اس کے اوپر توانا اور پختہ آواز بلند کریں۔ بہترین بہترین مصعب، میں آپ سے مزید معاونت کا طلبگار ہوں، ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، اور جب میں وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر فلسطین کے مسئلے کے اوپر جو آپ کا موقف ہے وہ بہت جارحانہ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں شفاف ہے، عالم اسلام کی نمائندگی کرتا ہوا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار ہے۔ قید موسم میں رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش محفل میں کوئی سنتا فریاد اس کی۔ ہمارا کام ہے چیخ چیخ کر نوحے کرنا، چلانا، فریاد بلند کرنا، آہو بکا کرنا، احساس دلانا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پہ بھی کوئی الزام لگے، مگر اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ غیرت بیدار ہو جائے۔ اقوام عالم جو اس وقت ایک سمت کی طرف گامزن ہے، اور عالم اسلام جو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح گڑبڑ کر رہا ہے، گڑ موڑ کر رہا ہے، اور آپس میں الجھ رہا ہے۔ شاید کہ ہماری اس دردی کیفیت کو بیان کرنے سے سمجھ بوجھ آ جائے۔ میں نے مفتی محمد زبیر صاحب کے سامنے بہت سارے واقعات بھی رکھے، میں نے فلسطین کا مسئلہ رکھا، آپ نے بہت ہی واضحتاً یہ بیان فرما دیا، ساؤتھ افریقہ کے اس عمل کو انتہائی مثالی اور معیاری قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد آپ کے سامنے ایودھیا کا مسئلہ بھی رکھا، یعنی وہاں پر اب جو بابری مسجد کو گرا کر مندر تعمیر ہو رہا ہے، غیرت اسلامی کہاں چلی گئی ہے؟ میں بیت المقدس کی بات کروں تو غیرت اسلامی نظر نہیں آتی ہے، میں بابری مسجد کی بات کروں تو غیرت اسلامی نظر نہیں آتی ہے، میں کشمیر کی بات کروں تو غیرت اسلامی نظر نہیں آتی ہے۔ اب میں کس جگہ پہ جاؤں اور کس کے سامنے یہ شکوہ رکھوں؟ کیا میں نے اس کو بھی فرقوں میں تلاش کرنا ہے، یا اس کے لیے ہمیں اچھا بائی دی وے مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں اس خوشی کا اظہار کروں کہ پاکستان میں کم سے کم اس طرح کے اجتماع ہو رہے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو لے کر بڑی خوبصورت کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، میں اس کو مزید مزین دیکھنا چاہتا ہوں اور مزید منظم دیکھنا چاہتا ہوں، تمام مسالک کو شامل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر مزید اس کو آگے کی سطح پر OIC کی سطح پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عالم اسلام میں گونجتی ہوئی فضاؤں میں یہ بات جائے کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اتحاد کی فضا قائم رکھنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے مسئلے کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب میں سے تشریف فرمائیں۔ مصعب، میں آپ کے سامنے ایک نئی بات بھی رکھوں، یعنی یہ نئی بات تو نہیں ہے، آپ اور میں کئی مرتبہ ڈینمارک کے مسئلے کے اوپر، پھر اس کے بعد سویڈن کے مسئلے کے اوپر، پھر ہر چیز کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے، اور آپ نے ہماری معاونت فرمائی ہے، کیونکہ یہ تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد کے اوپر۔ اب دیکھیے، اٹالین پرائم منسٹر کا جارجیا میلونی کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے یورپ میں، اس لیے کہ اسلام اور ہماری ویلیوز آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں، لہٰذا اسلام کو کسی بھی طور سے یورپ میں پنپنے نہیں دیں گے۔ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر مد نظر رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دو طبقات، ایک حکمرانوں کا طبقہ، دوسرا علماء کا طبقہ، ان دو طبقات کے کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر علماء باقاعدہ یہ درس دیں کہ بھائی اسلام بنیادی طور پر ہے کس چیز کا نام۔ اسلام یہ کہتا ہے انارکی نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے،
اسلام یہ کہتا ہے درختوں کو کاٹا نہ جائے، جنگ کے دوران میں بھی بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، عورت جس شکل کے اندر ہو وہ قابل عزت، قابل تکریم اور قابل احترام ہے، اور اس بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا گیا، جب وہ بیوی کی شکل بنتی ہے تو ذریعہ مودت قرار دیا گیا، جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہے، بوڑھوں کا اکرام کیا جائے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اعلیٰ اخلاقیات اور کردار کی بلندی ہونی چاہیے۔ ذرا بتائیں اس میں سے کون سی بات ہے جو آج انسانی اقدار سے ٹکراتی ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرے کو صالح بنانے میں، قانون کی پابندی کرنے میں، یعنی مسلمانوں کے دین اسلام کا ایک ایک لفظ پکار پکار کر کے یہ کہتا ہے ڈونٹ ٹیک لا ان یور ہینڈ، اپنے ہاتھوں کے اندر قانون مت لو، انارکی نہیں ہونی چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اٹالین پرائم منسٹر سے، یورپ کے تمام اشرافیہ طبقہ اور حکمرانوں سے، کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ قانون کی پابندی کریں؟ تم یہ نہیں چاہتے ہو لوگ سگنل کی پابندی کریں؟ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگوں کے اندر فساد نہ ہو اور معصوم لوگوں کو بمبارڈمنٹ کے ذریعے قتل نہ کیا جائے، لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے؟ اگر تمہارے یہی نعرے ہیں، اقوام متحدہ کا یہی چارٹرڈ ہے، انسانی حقوق کا یہی چارٹرڈ ہے، وومن رائٹس اور چلڈرن رائٹس کے یہی تصورات ہیں، تو یہ تو عین اسلام ہے، یہ تو عین دین ہے، یہ تو عین شریعت ہے۔ تو ایک تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر کشی کرے، صحیح منظر کشی کرے، حقیقی اسلام کی تعلیم دیں۔ اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، امن اور سلامتی کا مجموعہ دین اسلام بنتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور مخلوق خدا کی خدمت ہو، اسلام ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو ایک تو علماء کی ذمہ داری، دوسرے نمبر پر میں سمجھتا ہوں جی علماء سے بھی بڑھ کر جو بڑی ذمہ داری ہے وہ مسلم حکمرانوں کی ہے۔ جی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے بھائی اویس ربانی صاحب کہ مسلم دنیا کے عوام کچھ اور انداز سے سوچتے ہیں جی اور مسلم دنیا کے حکمران اور اشرافیہ کچھ اور انداز میں۔ ہماری صحیح دلی ترجمانی ہمارے حکمران نہیں کرتے، ہمارے حکمرانوں کا اپنا سرچشمہ علم کمزور ہے، جی اپنا مبلغ اور منبع علم بھی کمزور ہے، جی ان کا اپنا قرآن کا ترجمہ، قرآن کا علم اور حدیث کا، سنت کا علم ان کا اپنا بھی کمزور ہے۔ جی جب خود ان کا دینی مطالعہ کمزور ہے تو وہ کیسے ایمبیسڈر بنیں گے اقوام عالم کے اندر مسلمانوں کی طرف سے؟ وہ اسلام کے کیسے سفیر، قاصد اور ایلچی، رہبر اور رہنما بنیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کا بھی یہاں پر بہت بڑا عمل دخل ہے، ان کو صحیح اور مثبت رول پلے کرنا چاہیے، یہ ان کے کندھوں پر بھی حقیقی اور مؤثر اور بڑی ذمہ داری آئے گی۔ وجہ فرمایا آپ نے، اور ایک بات بالکل قیمتی اور انتہائی موضوع، انتہائی کمال کی، انتہائی معتبر اور قابل ستائش، قابل دید، قابل فہم اور قابل ادراک ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچے۔ معنی خیز باتیں آپ نے فرمائی ہیں، اس میں اتنی بالیدی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ کاش یہ پروگرام بار بار چلے اور لوگ اس کو دیکھیں۔ میں مفتی صاحب آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کراچی اجتماع کے حوالے سے بھی محنتیں چل رہی ہوں گی، اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں منتظر ہوں۔ بہت اچھی صورتحال میں، اللہ کرے امن و امان میں سب کچھ خیریت سے گزر جائے، مگر آپ کا پیغام انتہائی معتبر ہوگا۔ جی، کراچی اجتماع کے حوالے سے میں خاص طور پر آپ کے چینل اور پروگرام کے توسط سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام اہالیان کراچی کو، اہالیان سندھ کو اس اجتماع میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ بخدا میں آپ کو اپنا ذاتی انٹرسٹ پر مشتمل ایک ذاتی تجربہ بیان کیے دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں انسان کی طبیعت میں جو نور آ جاتا ہے، جو تقدس آتا ہے، جو روحانیت کو پالش مل جاتی ہے، اور جس طریقے سے انسان ایک نیا گویا جنم حاصل کر لیتا ہے، وہ کیسے؟ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ کرنے والے، اللہ ہمارے خالق، اللہ ہمارے مالک، اللہ ہمارے رازق، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے امر اور حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، مسلمانوں کا اکرام پیدا ہو جائے۔ یہ بول آپ مجھے بتائیے آج کے معاشرے میں کہاں سننے کو ملتے ہیں؟ یہ بول، یہ حسین تذکرے، یہ پیارے بول اگر ہمیں ملتے ہیں تو یہ کراچی اجتماع کے اندر تبلیغ والے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، پھر تہجد کی وہاں نمازوں کی فضا، اذانوں کی صدائیں، وہاں پر قال اللہ کی بات، اللہ کی بات، اللہ کا تعارف، اللہ کا تذکرہ،
جنت اور جہنم کا تذکرہ. تو میں کراچی کے تمام پیارے برادران اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں کراچی اجتماع میں ضرور تشریف لے جائیں اور اپنی روحانیت اور اپنی دینداری کی محتاجی اور ضرورت سمجھ کر کے جائیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے خوشگوار نبوی روحانی انقلاب دلوں دماغ کے اندر پیدا ہوگا. یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب. پروردگار آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور بار بار ہم آپ سے خیر کی یہ جو تعاون ہے وہ طلب کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، پروگرام اختتام پذیر ہے. بہت ساری باتیں ہم نے کی، کڑوی اور کھری باتیں تھیں. کہیں نہ کہیں آپ کی اگر دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں نے آج خبر اور اقوام عالم کے اوپر ایک نگاہ اور ایک نظر آپ کے سامنے پیش کی ہے. اب ایک ایسا حادثہ بھی پیش آیا افغانستان میں، ایک ہندوستانی جہاز گر گیا جس میں کئی ساری تباہ کاریاں ہوئی ہیں، کئی ساری قیمتی جانیں ہیں. ہماری ایک آرزو ہے، اور اس تمنا کے اوپر ہی پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. وہ آرزو، وہ تمنا، وہ چاہت یہ ہے، وہ امید یہ ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ پروردگار دنیا بھر میں امن کا بول بالا رکھے، اور یہ توازن اور یہ معیار امن کی راہ نکھارے، راہوار کرے، راستہ آراستہ کرے. اگر اس سلسلے میں آپ کو اسلام کے سوا کوئی آپشن، کوئی فارمولہ نظر آتا ہو تو آپ مجھے بتائیں. خدا کی قسم اسلام دنیا بھر میں امن کا پیغام اور امن کا یہ توازن قائم رکھنے کے لیے آیا ہے. اگر ہو سکتا ہے آپ کو اسلام کے کسی نام نہاد نمائندے نے غلط پیغام دیا ہو، آپ اسے اسلام کی کمزوری اور ضعفت اور کمی نہ سمجھیے گا. دراصل وہ ایک نمائندے، بلکہ خود ساختہ بنے ہوئے نمائندے کی کمزوری ہو سکتی ہے. یقین جانیے اسلام کی طاقت اس سے زیادہ واضح، قوی اور اعلیٰ اور اولیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر اسلام کو پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن، یہ سنت، اور پھر اس سنت کے محو میں، اس سنت کے دائرے میں ان لوگوں کا کردار کہ جنہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، مثالی اور معیاری ہے. غلطی کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے. ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.